تین خبریں ہیں، بڑی اہم خبریں ہیں نواز شریف صاحب کی طرف، جو کافی دنوں سے ایک ہی طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آئین توڑنے والوں کو ججز نے خود ہار پہنائے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مزید یہ کہا کہ آج پھر ملک میں انتقام اور تقسیم کی سیاست نظر آ رہی ہے۔ شاہین صاحبائی صاحب کی اصل بات، یہ دوسرا مسلسل دن ہے یہ عاصم منیر صاحب کو لتاڑ رہے ہیں۔ سلمان احمد صاحب ہیں، وہ جو سنگر ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا، لوگوں نے ان کو آ کے شٹ اپ کال دی۔ واشنگٹن ڈی سی میں ایک بہت اہم ملاقات امریکی آفیشلز کے ساتھ اور ان کی خواہش کے اوپر رکھی گئی ہے، تو یہ ہے، باقی جھوٹ جنا مرضی چلوا لو سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگین تین خبریں ہیں، بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک ہے جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں بڑی ایک بے پر کی اڑائی ہے، اور جس شخصیت نے اڑائی ہے ان کا نام ہے شاہین اختر صاحبائی صاحب۔ شاہین صاحبائی صاحب، اختر پتہ نہیں میں نے کیوں زبردستی بول دیا۔ شاہین صاحبائی صاحب، اصل میں شاہین اختر صاحبائی جو ہے نا وہ شاعر ہیں، میرا خیال ہے نا، ایسے ہی ہے نا، ہاں وہ ایک شاعر ہیں اختر صاحبائی۔ اختر صاحبائی شاعر ہیں، تو وہ میں معافی چاہتا ہوں، میں گیڈمنٹ کر گیا اس چیز کو، کہاں پہ اختر صاحبائی صاحب کیا مزے کے وہ شاعر تھے اور کہاں پہ شاہین صاحبائی صاحب۔ تو انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف کیا ہے کہ جی کہ ان کے ارادے ہیں بڑے خوفناک سے، پتہ نہیں کیا وہ کرنے جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ڈیٹیل اس پر میں گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ جنرل عاصم منیر وہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ یہ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اچانک کس کی کال تھی کہ ان کو پھر جانا پڑا، ورنہ تو انہوں نے آج پاکستان آنا تھا، آج 19 تاریخ ہے، آج ان کی پرواز پاکستان کو ہونی تھی، تو وہ ہو سکتا ہے آج ہی واپس آ جائیں، لیکن وہ ان کو فلوریڈا سے واپس، وہ جو سینٹرل کمانڈ ہے ان کو واپس نیو یارک آنا پڑا۔ کیوں؟ یہ سوری نیو یارک کہہ رہا ہوں، واشنگٹن ڈی سی۔ کیوں؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ شاہین صاحبائی کے جو ہے نا رپورٹری جرنلزم جو ہے وہ ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ ڈیولپمنٹ کیا، اور اس وقت تک میرا خیال ہے وہ واشنگٹن ڈی سی پہنچ بھی چکے ہوں گے، کیونکہ ابھی وہاں پر جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو وہاں پر جو ٹائم ہوگا وہ صبح کے 7 بجے ہیں امریکہ میں، یا کم از کم واشنگٹن ڈی سی میں۔ تو ویسے تو امریکہ بہت بڑا ہے، وہاں پر ٹائم زون چینج ہو جاتے ہیں ود ان دا امریکہ۔ تو یہ میرے پاس سے خبر ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ کیا معاملہ ہے اور یہ کیا گند پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور کل کچھ صحافیوں کا کھانا تھا، وہاں پر ایک بڑے صحافی نے اپنے متعلق ان کا ایک جھوٹا ٹویٹ یا ایک خبر جو تھی اس کا پس منظر پیش کیا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یار وہ تو بڑے معتبر آدمی ہیں اور ہمارے ایڈیٹر رہے ہوئے ہیں، لیکن خیال ہی نہیں آتا لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے۔ ایک کال وے کے اوپر ہم ہیں، ہم سے رابطہ کر کے پوچھ لیں۔ دوسری جو 2 ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہیں خبریں نواز شریف صاحب کی گفتگو اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو گفتگو مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر چلی، اس سے تاثر بڑا عجیب و غریب پھیل رہا تھا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ بار کے ایک فنکشن میں خطاب کرتے ہوئے صرف عمران خان صاحب کو رگڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ اور نواز شریف صاحب نے اپنے پارلیمانی بورڈ میں خطاب کرتے ہوئے صرف دبے اور جس کو کہتے ہیں نا بڑے محتاط سے لہجے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہی ٹینشن دی، ججز کو ٹینشن دی۔ کیوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک تاثر ابھر رہا تھا، لیکن جب آپ تفصیلاً دونوں خبریں پڑھتے ہیں تو پھر یہ تاثر تھوڑا سا دور ہوتا ہے۔ دونوں رہنما ملتی جلتی بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی تھے، اور ان کے ذریعے پاکستان کو وہ چلانے کی کوشش کر رہے تھے، ان دونوں پارٹیوں کو دفع کرنے کی کوشش کر رہے تھے، پاکستان کے سسٹم سے ان کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، پاکستان کے اندر 1 پارٹی 1 رول یا 1 پارٹی 1 سسٹم لانے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو میں پہلے آتا ہوں جناب نواز شریف صاحب کی طرف، جو کافی دنوں سے ایک ہی طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو گفتگو کرتے ہوئے بات کی، جو آج پارلیمانی بورڈ کے اجلاس کے جو شرکا تھے ان سے خطاب کرتے ہوئے بڑی مزے کی گفتگو ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ سلیکٹڈ نے تبدیلی کے نام پر جھوٹ، یو ٹرن، بدتمیزی اور دھاندلی کو کر کے دکھایا۔ ملک کو بھارت یا امریکہ نے نہیں، ہم نے خود نقصان پہنچایا ہے۔ آئین توڑنے والوں کو ججز نے خود ہار پہنائے۔ تو یہ وہ موٹا موٹا اس کا کرکس تھا۔ تفصیل جو ہے وہ اس کی کچھ یوں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم آئے تھے تو لوڈ شیڈنگ کا ہم نے آ کے خاتمہ کر دیا تھا 2016 کے آخر میں،
2013 میں آئے تھے, 2016 میں لوڈ شیڈنگ وہ کہتے ہیں ہم نے مکمل ختم کر دی تھی, دہشت گردی کو ختم کر دیا تھا, ڈالر کی مجال نہیں تھی کہ 4 سال یہاں سے وہاں ہلے. اچھا یہ جو ہے نا عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ مصنوعی طریقے سے ڈالر کو باندھ کے رکھا ہوا تھا. تو بھائی آپ نے جو مصنوعی طریقے کی جگہ کے اوپر جو دوسرا طریقہ لے کے آئے تھے اس کے ساتھ ڈالر کے ساتھ کیا ہوا؟ اور پھر جو آپ نے اب یہ نا 16 ماہ کی اس حکومت کی کارکردگی جو تھی نا پی ڈی ایم کی, اس کے اوپر تانا یہ پڑتا ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. اور بھائی یہ ویسے بھی پی ڈی ایم والوں کے منہ میں میرا خیال ہے کوئی دانے یا گھگنیاں پڑی ہوئی ہیں, وہ لوگوں کو یہ بات بتانے میں یہ قاصر ہے, یہ تاثر دور کرنے میں قاصر ہیں کہ پاکستان کا بیڑا غرق عمران خان صاحب کس طرح اور کیسے کر کے گئے تھے اور کتنا بیڑا غرق کر کے گئے تھے. ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہو چکا تھا اور چین پاکستان کے ساتھ کندھا ملانے کے لیے تیار نہیں تھا, ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں تھا. وہ کہتا تھا کیڑی سوغات ہے, یہ کون سا آدمی جو ہمارے منہ کے اوپر بیٹھ کے آ کے ہمیں کہتا ہے کہ جی کہ کرپشن ہوئی ہے سی پیک کے سودوں کے اوپر, اور سی پیک کو لپیٹ کے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اب ہمارے دروازے پہ آتی ہے کہ جناب کہ بچاؤ بچاؤ پاکستان ڈیفالٹ ہونے لگا ہے. تو یہ پاکستان جب حکومت بدلی تھی تو پھر چین نے آپ کا ساتھ دیا تھا, یہ حقیقتیں ہیں. اب اس کو جو رنگ جس نے دینا اس کی مرضی ہے. تو ایک تو یہ بات, دوسری بات یہ کہ اپنے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر کے کہ اتنے عرصے میں پٹرول کی قیمتیں ہم یہاں تک لے جائیں گے, ڈالر جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہاں تک جائے گا, ہم ڈالر کو کچھ نہیں کہیں گے, اور جو ہے وہ سبسڈی جو ہے وہ چینی کے اوپر آٹے کے اوپر وہ ہم گریجولی یوں ختم کریں گے. اور پھر اچانک انہوں نے جب ان کو پتا چلا وہ 27 والے جلسے کے کہ میرا تو یا اس سے بھی پہلے ان کو پتا چل گیا تھا کہ میرا تو جو جہاز ہے میری نیا اقتدار کی وہ ڈوب رہی ہے, انہوں نے قیمتیں فریز کر دی پٹرول کی. اب کیا تھا کہ اب مارکیٹ سے پٹرول لے رہے ہیں 100 روپے لیٹر اور بیچ رہے ہیں آپ 50 روپے لیٹر. وہ جو 50 روپے لیٹر بیچ رہے ہیں وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ یہی ڈالر کا بیڑا غرق ہو رہا تھا. تو جو 16 ماہ کی کارکردگی ہے اس حکومت کی یا پی ڈی ایم کی, اس کا بیڑا غرق اس وجہ سے ہوا کہ وہ پاکستان کو واقعی بچا رہے تھے. اب یہ پی ڈی ایم والوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اس تاثر کو کس طرح دور کرنا ہے اور لوگوں کو یہ بات کس طرح ان کی کھوپڑیوں میں ڈالنی ہے کہ پائن ٹاڈے نال کر کے کی گیا سی خان, مرضی ہے ان کی. لیکن جو نواز شریف صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈالر کو ہم نے ہلنے نہیں دیا, فارن ریزروز ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ تھے, ملک کی ترقی 6.2% تک لے گئے تھے, شرح سود ڈبل ڈیجٹس پر تھی جب ہم آئے تھے جسے ہم 5.25 روپے پر لے آئے تھے. یہ فیکٹس ہیں, یہ چیلنج آپ پاکستان کے محکمہ شماریات میں جائیں کسی بھی ادارے میں جائیں, یہ فیکٹس ہیں. تو آگے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ ری فائنانس 3% تھا, ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی, آئی ایم ایف کو ہم نے خدا حافظ کہا مگر وہ دن کہاں گئے. مطلب پھر کی ہویا, پھر خان صاحب کو لانے کا کس کو شدا کھلا ہوا تھا؟ شدا ان کو کھلا ہوا تھا جن کو لگتا تھا کہ پاکستان اگر ترقی کر گیا, یہ سیاسی جماعتیں پاکستان کو سرو کر گئی, یہ ایک وہ لے کے آئی ہے سی پیک, دوسری نے سی پیک کو چلا دیا ہے, تو جناب یہ آپس میں ہی کھیلتے رہیں گے, پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو کسی نے منہ نہیں لگانا, ہماری تو جناب کوئی جگہ نہیں بچنی. اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کو فارغ کرائے, عمران خان کو لے کے آئیں. وہ کہتے ہیں کہ جی دہشت گردی اب واپس آ چکی ہے, جیسے ہی عمران خان آیا ڈالر کی قیمت کو پر لگ گئے, گروتھ ختم ہو گئی, آئی ایم ایف کو اس کی شرط پر لایا گیا, آئی ایم ایف کو یعنی کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط تھے اس کے اوپر اس کو لایا گیا, مہنگائی آسمان کو چھو گئی. یہ حقائق ہیں جنہیں کوئی جھٹلا نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں کہ جی آر ٹی ایس بند کروانے کے باوجود ہماری پارٹی پنجاب میں اکثریت میں آئی, محض 4 ووٹوں کی برتری سے سلیکٹڈ کو لایا گیا, جس میں ایم کیو ایم اور بلوچستان اور فاٹا کے لوگ شامل تھے. مطلب ایڈا نڈے خان, ایڈا جناب وہ پاپولر لیڈر کہ سادہ اکثریت بھی نہیں تھی اس کے پاس, ان سب ہتھ کنڈوں کے باوجود. وہ کہتے ہیں کہ جی 70 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئین توڑا جاتا ہے تو ججز آئین توڑنے والوں کو ہار پہناتے ہیں. ایسے فیصلے سب نے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. جو ہو رہا ہے اسے روکو ورنہ زبان سے کہو ورنہ دل میں برا جانو. ہم نے تیسرا آپشن لیا. سر یہاں پر اس فقیر کا اختلاف ہے کہ اب تیسرا آپشن جو ہے وہ تو کمزور لوگ لیتے ہیں. آپ تو پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیوں کے بڑے بڑے لیڈر ہیں, آپ کو سر ہاتھ سے روکنا پڑے گا. اب ہاتھ سے روکنے کا کیا طریقہ ہے کہ جن کے آپ نام نہیں لیتے نام لیں, اور جب آپ کی حکومت بنے ان کو کٹہرے میں لے کے آئیں.
ورنہ آپ کی مرضی ہے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ برا ہو رہا ہے, برا ہو رہا ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سابقہ ججز کے ذریعے جیلوں میں ڈالا گیا, یعنی موجودہ نہیں سابقہ, اور موجودہ ججز نے چند پیشیوں پر کیسز ختم کر دیے. ہمارے بارے میں کہا گیا کہ مریم اور نواز کو جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے ورنہ ہماری محنت ضائع ہو جائے گی. وہ پرانی باتیں وہ کر رہے ہیں, لیکن باتیں یہ مسلسل وہ یہی کر رہے ہیں. نام اگرچہ نہیں لے رہے لیکن باتیں یہی کر رہے ہیں. وہ بیسیکلی جو روزانہ یہ بات کرتے ہیں وہ یہ پاکستان کے عوام کو باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل اس وجہ سے ہیں کہ پاکستان کی منتخب حکومتوں کو چلنے نہیں دیا جاتا. اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے, وہ آگے کہتے ہیں کہ ہمیں باہر سے یعنی کہ بھارت یا امریکہ سے نقصان نہیں پہنچایا گیا, ہم آج اپنی وجہ سے اس حال میں ہیں, ہم نے خود ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے. جھوٹ, یو ٹرن, بدتمیزی, دھاندلی, یہ سب کچھ ایک لیڈر نے تبدیلی کے نام پر کر کے دکھایا اور اسے ریاست مدینہ کا نام دیا. ان کو اللہ سے بھی خوف نہیں آتا تھا یہ حرکتیں کرتے ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں مسجد نبوی میں انہوں نے جب شہباز شریف صاحب وغیرہ وہاں پر گئے تھے تو انہوں نے وہاں پر نعرے لگوائے, مسجد نبوی کا بھی جو حرمت ہے وہ انہوں نے پامال کی. قوموں کی تعمیر ایسے ہوتی ہے, وہ سوال یہ کر رہے ہیں. اچھا, یہ سوال اب کرنے چھوڑ دیں, میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کو چاہیے وہ باور تو ضرور کروائیں, لیکن یہ جو سوال کرتے ہیں نا بھائی, اس کو آپ لوگ آپ کو اسی کام کے لیے تو ووٹ دے کے لاتے ہیں, وہ آپ کو بار بار نکالتے ہیں, لوگ آپ کو بار بار ووٹ دیتے ہیں. آپ نے یہی ٹیڑھ پن جو ہے, یہی جو زیادتیاں ہیں پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے عوام کے ساتھ, ان کو ختم کرنا ہے. اب وہ مرضی ہے, وہ ہمیں ہی سناتے جائیں, وہ ہماری داستان ہمیں ہی سنا رہے ہیں مسلسل. بھائی ٹھیک ہے, مطلب بیسیکلی تو یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا, یہ قوم کے منتخب کردہ وزرائے اعظم کے ساتھ ہوتا ہے. آپ بھی ان وزرائے اعظم میں سے ایک ہیں. آپ سے امید اس لیے زیادہ ہے کہ آپ پاکستان کے اس حصے سے زیادہ ووٹ لیتے ہیں جو حصہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا بینیفیشری ہے, یا پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اس خطے سے جس کا خمیر اٹھا ہوا ہے, اس خطے کے آپ لیڈر ہیں. آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں. لوگوں کو توقع آپ سے اس لیے ہے. وہ جو زرداری صاحب کہتے ہیں نا کہ ہمارا ڈومیسائل ویک ہے, وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ بڑا آسان ہے کہ جی سندھی غدار ہو گئے, اور ماضی میں ہوتا رہا ہے. یہ پٹھان تو جناب پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ بلوچ تو پتہ نہیں کس کے اشارے کے اوپر کھیل رہے ہوں گے. لیکن وہ بہرحال یہ بات اپنی جگہ کے اوپر حقیقت ہے کہ جو ایک پنجاب سے تعلق رکھنے والا جو لیڈر ہے, جو پنجابیوں کا لیڈر ہے, وہ جب یہ بات کرے گا تو اس کی بات میں وزن زیادہ ہوگا, اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا. تو اسی لیے آپ سے یہ توقع کرتے ہیں لوگ, اور آپ جو ہیں وہ لوگوں کا یہ گلہ شکوہ ہے. بہرحال پتہ نہیں نواز شریف صاحب کے پاس کتنا مارجن ہے, کتنا مارجن نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ یہ بات اب مسلسل کر رہے ہیں. باقی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو گفتگو کی ہے لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب کرتے ہوئے, وہ بھی نواز شریف صاحب کی گفتگو سے کافی حد تک ملتی جلتی ہے. وہ تاثر جو چلا گیا تھا نا, وہ یہ جب آپ خوب پوری خبر دیکھیں گے سنیں گے تو وہ تاثر دور ہو جائے گا کہ نواز شریف صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ کھڑے ہو کے اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑ رہے تھے, اور بلاول بھٹو صاحب اسٹیبلشمنٹ کو بھول کے عمران خان صاحب کو لتاڑ رہے تھے. تو وہ تاثر جو ہے وہ دور ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ مجھے تیسری مرتبہ ہائی کورٹ بار کی تقریب میں آنے کا موقع ملا ہے. یہ وہ گولڈن جوبلی جو ہے پاکستان کے دستور کی, اس سلسلے میں ایک تقریب تھی. ہماری 2 نسلیں یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب, اور تو خیر وہ تو وکٹم ہوئے, بے نظیر صاحبہ اور جو بلاول صاحب ہیں, ان کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہماری 2 نسلیں انصاف مانگنے کے لیے آتی رہیں لاہور ہائی کورٹ کو, بلکہ ویسے تو تیسری ہی کہنا چاہیے تھا, یہ بھی تو انصاف ہی مانگ رہے ہیں. ایک انصاف لینے جو تھے وہ بھٹو صاحب آئے تھے, پھر ان کا قتل ہو گیا, پھر ان کی بیٹی آئیں, ان کو بھی کوئی لفٹ نہیں ہوئی بلکہ وہ بھی قتل ہو گئیں. لیکن ہائی کورٹ وہ کرائم سین نہیں تھا جس کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کرائم سین کہتے ہیں. تو بہرحال بلاول صاحب اور ان کے والد صاحب بھی اب انصاف مانگ رہے ہیں, دیکھیں کیا بنتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ لاہور ہائی کورٹ کو آج تک کرائم سین کے طور پر دیکھا جاتا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بلاول, اچھا ویسے یہ مجھے نا یہ بھی ایک لطیفہ ہی ہے, ایک جس کو کہتے ہیں نا بلیک کامیڈی جس کو کہتے ہیں. یہ جو ہائی کورٹ نے
کیا تھا نا ٹرائل اپنے بھٹو صاحب کا، یہ ہائی کورٹ نے یا جنرل ضیاء الحق صاحب کی خواہش کے اوپر نہیں ہوا تھا، یا ہائی کورٹ نے یہ انیشیٹو نہیں لیا تھا، سو موٹو نہیں لیا تھا. ہوا یہ تھا کہ جو تھے نا ان کے شریف الدین پیرزادہ کہہ رہا ہوں، وہ جو یار پیرزادہ صاحب تھے ان کے جو وکیل تھے حفیظ الدین پیرزادہ، انہوں نے خط لکھا کہ جی کہ غالباً چیف جسٹس کو کہ جی وزیر اعظم کا ٹرائل جو ہے وہ اب سیشن کورٹ کرے گا، ایڈیشنل سیشن جج کرے گا. انہوں نے کہا کوئی گل نہیں، اسی کر لینے آ جاؤ. تو یہ بیسکلی وہ کہتے ہیں نا کہ عقل مند دشمن یا دانا جو دشمن ہے وہ کم عقل دوست سے بہتر ہوتا ہے. تو حفیظ الدین پیرزادہ صاحب کی وجہ سے، ورنہ ان کے کسی سیشن جج کے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں ہونا تھا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سناتا. تو جناب پھر مولوی مشتاق صاحب وچ پہ گئے نا ہائی کورٹ، ورنہ تو ہائی کورٹ میں آتے تو پھر وہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے، اپیل چلتی ہے. یہ مروانے والوں میں بھٹو صاحب کے ساتھی شامل تھے، جنرل ضیاء الحق کے ساتھ شاید ملے ہوئے تھے، یا بیوقوفی میں یہ والا کام کر گئے. جو یہ تاریخ کی درستگی کے لیے میں نے یہ بات یہاں پر شیئر کی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کرائم سین بنوایا گیا تھا اور حفیظ الدین پیرزادہ صاحب نے بنوایا تھا، پتہ نہیں کس کے کہنے کے اوپر بنوایا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا شکر گزار ہوں، امید ہے کہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دیا جائے گا، امید ہے کہ ملک کے عوام اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو انصاف ملے گا. زرداری صاحب نے یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مزید یہ کہا کہ ہم نے کم وسائل اور زیادہ محنت سے بتایا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں. آپ بھی مانیں کہ میں محب وطن ہوں اور میں بھی مانوں گا کہ آپ بھی محب وطن ہیں. یہ وہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ایک طرح سے انہوں نے سنانے کی کوشش کی ہے. یہ چونکہ خبر ہے، تفصیل نہیں ہے، خبر کرکس کے اوپر ہی چلتی ہے خبر، یعنی کہ موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں. تو بیسیکلی وہ یہ جو ہر دوسرے بندے کو غدار کہہ دیا جاتا ہے نا، وہ اس سلسلے میں انہوں نے بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ سیاسی کارکنوں کو عزت و احترام کرتا ہوں. نون لیگ اور پی ٹی آئی یا کسی بھی جماعت کا ہو کارکن، اس کی ہمیں احترام کرنا چاہیے. آج پھر ملک میں انتقام اور تقسیم کی سیاست نظر آ رہی ہے. یہ انتقام اور تقسیم کی سیاست بانی پی ٹی آئی واپس لے کر آئے تھے. وہاں پر گفتگو کرتے ہوئے تو وہ نعرے بازی ہوئی تھی ہلکی پھلکی سی، تو کسی نے عمران خان صاحب کے حق میں نعرہ لگایا تو انہوں نے وہاں پر یہ والی بات کہی تھی کہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو کہتے تھے میں چوروں کے ساتھ بات نہیں کروں گا. یعنی یہ جو انہوں نے ورکروں کی عزت کی والی بات کی، تو وہ جو وہاں پر جس نے نعرہ لگایا تھا اس کو کسی بھی قسم کی مین ہینڈلنگ سے بچانے کے لیے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جو وہاں پر بلاول صاحب کے یا کسی کے بھی کھڑے ہوں کارکن، وہ ٹوٹ پڑتے ہیں اس شخص کے اوپر جو اس طرح کا نعرہ لگاتا ہے کسی دوسرے کا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کارکن ہیں، کارکنوں کا احترام ضروری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے کام تو اپنے عمران خان صاحب نے کیے تھے. تو عمران خان صاحب کا تذکرہ وہاں پر اس لیے ہوا تھا. وہ جو تاثر گیا نا کہ جی کہ وہ سارے کام چھڑ کے عمران خان دے مگر پہ آ گئے، تو کوئی سیٹنگ تو نہیں ہوگی. وہ یہ ہے اس کے پیچھے کہانی. وہ کہتے ہیں کہ خود کڑی چور سی، سانو چور کہندا سی، آپ کڑی چور نکل آیا. یہ ان کی گفتگو کا مطلب تھا. وہ باقی وہ کہہ رہے تھے کہ انتقام کی سیاست ہم نہیں چاہتے، اور تب تک فرق نہیں پڑے گا، پاکستان کے حالات نہیں بدلیں گے جب تک پرانی سیاست کریں گے تو جو بھی وزیر اعظم بنے گا ملک اس سے نہیں چلے گا. اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تاثر جا رہا ہے کہ جی بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اوکے ویری گڈ، کدھر نال زیادتی ہو رہی ہے اور اس کا تدارک کیا ہے؟ یعنی کہ یہ پی ٹی آئی کو ذہن میں رکھے کرتے بڑی زیادتی ہو رہی. تو یہ ذرا جو، کیونکہ جب پی ٹی آئی کی ان سے پرٹیکولرلی بات کی جائے لیڈروں سے، 9 مئی کو علیحدہ رکھ کے بات کریں، اور بھائی وہ 9 مئی والے ہی ہیں، اور کون نہیں یار. بہرحال اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. تو یہ جو تاثر بنا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں، کیا ان کو ہونا چاہیے، جو خیالات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیے. شاہین صاحب بھائی صاحب کی اصل بات، ٹائم زیادہ ہو گیا، میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل عاصم کی پاکستانیوں سے ملاقات، یہ انہوں نے واشنگٹن میں واشنگٹن میں جو سفارت خانہ تھا وہاں پر انہوں نے پاکستانی صحافیوں سے ملاقات کی تھی. یہ دوسرا مسلسل دن ہے یہ عاصم منیر صاحب کو لتاڑ رہے ہیں. اور پہلے وہ جو سلمان احمد صاحب ہیں، وہ جو سنگر ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا، لوگوں نے ان کو آ کے شٹ اپ کال دی. انہوں نے کہا کہ جی کہ پاکستانیوں نے بائیکاٹ کر دیا، وہ جناب ظالم ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں.
تو وہ کہتے ہیں کچھ پاکستانی ان کے ٹویٹ کے نیچے ان کو کوٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جھوٹ بول رہے ہیں, اتنے تو لینا لگی ہوئی ہیں سی لوگ جو تھے وہ مطلب جگہ کم تھی اور لوگ امیدوار زیادہ تھے اس ڈنر میں شرکت کرنے کے لیے, جس کے مہمان خصوصی یا جن کے اعزاز میں یہ دیا گیا تھا جنرل عاصم منیر صاحب کے. تو ان کو بھی بڑی شٹ اپ کال ملی ہے, اور بلکہ پی ٹی آئی نے ان سے اظہار لا تعلقی کا بھی اعلان کر دیا ہے ایک طرح سے. اب شاہین صاحب آئی صاحب سے یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, ان کی مرضی ہے کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن کریں گے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے جنرل عاصم کی پاکستانیوں سے ملاقات, کہانی باہر آ گئی. جنرل صاحب 2 گھنٹے لیٹ آئے, 2 گھنٹے بات کی, ہر 5 منٹ بعد قرآن اور حدیث کا ذکر کیا. یہ بھی کہا قرآن میں اگر سخت قدم اٹھاتے ہوں تو جائز ہے. کہا 2030 تک پاکستان کو دنیا کے 20 ٹاپ ملکوں میں لے آؤں گا. کوئی سوال جواب نہیں ہوئے, کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. امریکی کہتے ہیں کہ انتہائی کمزور اور لاغر بندہ ہے, کوئی بات اعتماد سے نہیں کر سکتا, کوئی اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں. جھوٹ چتا لی وہ اس لیے کہ ایک تو سلمان صاحب کو وہاں پر جو لوگوں نے جو شرکت کی انہوں نے کوٹ کیا ہے. میرے 2 دوست وہاں پر تھے اس ڈنر کے اندر, اور میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی, انہوں نے مجھے بتانا چاہا, میں نے ان کو روک دیا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے دوست جو ہیں وہ مجھے خبر دے کے پھنس جائیں. تو خبر میں نے پھر کہیں اور سے بھی مجھے آ گئی تھی کہ وہاں پر کیا کیا باتیں ہوئیں اور کیا کیا چلی. اچھا ان کا ویژن ہے, اور وہ جو بات کر رہے تھے وہ ویژن ادارے کے جو تھا نا بہاف کے اوپر جب بول رہا ہوتا بندہ, وہ اس سٹائل میں بات کر رہے تھے وہاں پر. اور رات 11-12 بجے تک وہاں پر گفتگو رہی, ایک ٹیبل کے اوپر وہ گئے, ہاتھ ملایا, لوگوں سے ملے, اور جس طرح لوگوں نے کہا کہ یار کہ وہاں پر بڑا تھا ماحول کے لوگ بہت زیادہ خواہش مند تھے, لیکن کوئی 70-80 کے قریب لوگ تھے, جگہ کم تھی, اور اتنے ہی لوگوں کو جو تھا وہ پاس جاری کیے گئے تھے. یہ میں ایک پاس میرے پاس پڑا ہوا ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, نام مٹا کے, وہ بھائی نام بلر کر دینا. تو وہ میرے دوست کے نام کے اوپر ایشو ہوا تھا. تو بہرحال وہ میرا خیال ہے 8 بجے کے یا 9 بجے کے قریب وہاں پر آئے تھے, اور وہاں پر پھر وہ 11-12 بجے تک وہاں پر گفتگو رہی, سوال و جواب بھی ہوئے, اور انہوں نے اس بات کا بھی وہاں پہ اظہار کیا کہ الیکشن ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. اور جو بات کا جو تاثر تھا وہ یہ تھا کہ مطلب کوئی ایکسٹرا آرڈنری میئرز والی کوئی بات نہیں تھی کہ ان کے ارادے ہوں مارشل لا دیں گے, کر دیں گے, وہ کر دیں گے. 2030 تک وہ کس طرح رہ سکتے ہیں؟ اگر پاکستان کی روایت دیکھیں تو ایکسٹینشن اگر ملی بھی تو ایک ہی ملے گی. تو یہ بہرحال ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پر کیا باتیں ہوئیں کیا نہیں ہوئیں. آگے آ جائیں, جو وہ انہوں نے بات کی کہ امریکی کہتے ہیں کہ انتہائی کمزور لاغر بندہ ہے. پائن وہ جو امریکی ہیں انہوں نے جو شیڈولڈ دورہ تھا نا, میں بات یہاں پر زیادہ نہیں پھیلاتا, وہ شیڈولڈ دورہ ختم ہو چکا ہے. آج انہوں نے واپس آنا تھا, لیکن واشنگٹن ڈی سی میں ایک بہت اہم ملاقات امریکی آفیشلز کے ساتھ, ان کی وہ کال اپان جو نہیں ہوتا کہ وہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر ہوئی اور ان کی خواہش کے اوپر رکھی گئی ہے. پائنو جو ہے نا فلوریڈا, جہاں پہ سینٹرل کمانڈ ہے, جو آج تصویر بھی چھپی ہوئی ہے ان کی, جو امریکی سینٹرل کمانڈر کے ساتھ کھڑے ہیں, وہاں سے وہ پورا کنوائے پجوت دوڑی واشنگٹن ڈی سی پہنچے گا. اور آج وہ ملاقات, ابھی تو وہ دن چڑھا ہے وہاں پہ, آج وہ ملاقات ہوگی, اور میں بھی کوئی نہ کوئی تفصیل سامنے آ جائے کہ وہ ملاقات کس, ظاہر ہے کہ آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوگی, تو جن کے ساتھ وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں انہی میں سے بیشتر یا اس سے کسی اور بڑے لیول کے ساتھ ملاقات ہوگی. مطلب وہاں پر سفیر نے تو نہیں بلایا ہوگا, اور نہیں ایک تصویر لوانی سی اور رہ گئی ڈاڑے نال, یہ نہیں ہوا ہوگا. میری اطلاع ہے کہ میرے امریکن جو آفیشلز ہیں انہوں نے وہ کہا ہے کہ جانے ذرا آیو کام میں ضروری گل کرنی ڈاڑے نال. تو وہ کوئی نہ کوئی بات گفتگو میں کسی نہ کسی لیول کے اوپر اس طرح کی ہوئی ہوگی کہ وہ کسی بڑے لیول کے اوپر ڈسکس ہوئی ہوگی, اور پھر طے یہ ہوا گا کہ بلاؤ آپ سیدھے براہ راست گل کرنے انہوں نے. تو یہ ہے, باقی جھوٹ جنا مرضی چلوا لو سر. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.